مفتی حنیف قریشی صاحب سے آپ نے انبیاء کے بول سنا. قریشی صاحب کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ آپ آرام کیجئے. ہم آگے بڑھیں گے علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف اور ان سے بھی آج سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین. میں سب سے پہلے تو مفتی ابو محمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے واقعی وجد کی کیفیت میں بڑی روانی کے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. یہ وہ ذاتیں ہیں جن کے بارے میں جتنی گفتگو ہو انسان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان معنوی طور پر لذت محسوس کرتا سبحان ہے. اللہ. چونکہ کائنات کی محبوب ترین ہستی کی زندگی کی محبوب ترین ہستیاں ہیں یہ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ان کے حزن کے آغاز کا دن ہے 10 رمضان المبارک. چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جدا ہو رہی ہیں، اس اعتبار سے نبی کریم کے گھرانے میں حزن کی کیفیت ہے. تو میں جب ان کی گفتگو سن رہا تھا اور ساتھ میں کچھ چیزیں یاد کر رہا تھا تو میری اپنی کیفیت بھی ہو گئی تھی کہ بھئی واقعی آج رسول کریم کی کیا کیفیت ہوگی. چونکہ روایات اور احادیث جو ہمیں بتاتی ہیں رسول کریم کے عشق اور ان کی محبت کے حوالے سے، تو وہ بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے جو اس خاتون کے لیے ہے پورے عالم میں. دیکھیے اس خاتون کے حوالے سے ایک خصوصیت تو یہ ہے، ابھی انہوں نے اشارہ بھی کیا، کہ اسلام لانے والوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو پیدائشی طور پر حضرت ابراہیم کے دین پر تھے اور کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ کی پرستش کرتے تھے لیکن اسلام آیا نہیں تھا. ایک وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. ایک وہ لوگ جو بت پرست تھے اور بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے. یہ جو نبی کریم کا گھرانہ ہے یہ بنیادی طور پر ابتدا ہی سے مسلم، موحد اور خدا پرست گھرانہ ہے. اسی طرح سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی اپنی زندگی میں موحد رہیں ہمیشہ. لہٰذا جب نبی کریم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلی خاتون تھی جنہوں نے لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کر اس دین میں داخل ہوئیں، ان کے جد کے دین سے، حضرت ابراہیم کے دین سے. اور اس حوالے سے دوسری ان کی خصوصیت، وہ پہلی خاتون جنہوں نے نبی کریم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر پہلی دفعہ نماز پڑھی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ. یہ نماز مخ العبادہ ہے، تمام عبادتوں کی روح. بے شک. اور اس کا جب آغاز ہوا تو لوگوں نے گواہی دی کہ 3 ہی شخصیات تھیں، یا نبی تھے، یا خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں، یا علی مرتضیٰ تھے. بالکل. اس اعتبار سے بھی یہ شخصیت جو ہے بڑی عجیب ہے. اور تیسری بڑی عجیب پہلو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس خاتون سے شادی کی تو آپ کی عمر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 25 برس تھی. 25 برس کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی اور شادی کے بعد یہ شادی رہی 25 سال. یہ جو 25 سال کی ازدواجی زندگی رہی، اس ازدواجی زندگی میں نبوت کا اعلان شامل ہے، مختلف قسم کی مشکلیں شامل ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کی تقسیم شامل ہے. وہ جو ملیکۃ العرب کے عنوان سے پورے جزیرہ نمائے عرب میں معروف ترین متمول خاتون تھیں، وہ اس مقام تک پہنچیں کہ شیب ابی طالب میں ایک کھجور کی گٹھلی کی محتاج ہو گئی. یہ اسی دوران کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنا سب کچھ نبی کریم پر اور نبی کریم کے دین پر خرچ کیا. سبحان اللہ. روایت کی گئی ہے کہ جب نبی کریم کی پالنے والی وہ خاتون حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں اور آپ کو آپ کے گھر تشریف لائیں تو حضرت رسول خدا نے ان کو بڑا احترام دیا. اب وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ آئی نکال کر. جب تشریف لائیں نبی کریم نے فرمایا حضرت خدیجہ سے کہ یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پالا ہے. اور وہاں پر جس والہانہ اور محبت بھرے انداز میں آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اس مشرکہ ماں سے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا، بڑی متاثر ہوئی. اب اس کے بعد مہمانداری کے بعد نبی کریم نے پوچھا حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہ تمہارے قبیلے کی کیا صورت حال ہے. جواب میں فرمایا
کہ وہاں پر قحط سالی ہے، بھوک ہے اور لوگ پس رہے ہیں، مشکلات میں ہیں. نبی کریم نے یہی بات منتقل کر دی حضرت خدیجہ تک. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ایثار دیکھیے، انہوں نے فوراً کہا 40 اونٹ اس کو میں دیتی ہوں، اور اسی طرح سے بکریاں. اب یہ مشرکہ خاتون ہے، لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی اس ازدواجی زندگی میں صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے سے متعلق ہر چیز کو نبی کریم پر قربان کیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو 25 سال کی شادی ہے، 25 سال کی، ان 25 سالوں میں آپ دیکھیے نبی کریم نے کوئی اور شادی نہیں کی. بالکل. یعنی آپ کی عمر تقریباً 51 سال ہو گئی. جی جی. 51 سال کی عمر، یعنی شادی کی عمر 25 26 30 کے درمیان ہوتی ہے نا، انسان اپنی جوانی کے جوبن میں ہوتا ہے. نبی کریم نے کوئی شادی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 51 سال کے قریب ہو گئی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا سے گئیں. اب اس کے بعد نبی کریم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ ان 11 سالوں میں کی ہیں جو بعد کی ان کی زندگی کے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نبی کریم کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی تھی. سبحان اللہ. کہ ان کی موجودگی میں انہوں نے کسی شادی کا نہیں سوچا اور صرف اکتفا کیا حضرت خدیجہ پر، اور حضرت خدیجہ نے بھی ایک صالح ترین بیوی ہونے کا جو حق تھا وہ ادا کیا. اس لیے امام بخاری میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سے حضرت امیر المومنین نے نقل کیا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس عالم میں اپنے زمانے میں حضرت مریم سب سے برتر تھی اور آج کے زمانے میں سب سے برتر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور دوسری روایات بھی ہیں جس میں حضرت مریم کے علاوہ حضرت آسیہ کو اور حضرت خدیجہ کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو افضل ترین اور بہترین عورتوں میں سے قرار دیا گیا ہے. لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے. اس اعتبار سے جب ہم حضرت خدیجہ کی آخری رحلت کے ٹائم کو دیکھتے ہیں تو انسان واقعی وہاں پر تڑپ اٹھتا ہے. آپ بستر وفات پر ہیں، نبی کریم تشریف فرما ہے. سارا وہ جو اقتصادی بائیکاٹ ہوا تھا یہ اسی کے دوران ہوا تھا نا؟ جی اسی زندگی میں ہوا ہے. چونکہ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا ہے تو اس وصال کے موقع پر تو اب اسلام میں طاقت آ گئی تھی. جی جی. یہ تو تمام کی تمام مصیبتیں اس سے پہلے کی ہیں، تمام کی تمام مشکلات اس سے پہلے کی ہیں، جو بدترین مشکلات تھیں. شیب ابی طالب 3 سال پہاڑ کی گھاٹی کے اندر، نہ گھر نہ بستر نہ کھانے کو کچھ، اور پورے کا پورا مسلمانوں کا قبیلہ شیب ابی طالب کے درمیان محصور. اب آپ اندازہ لگا لیں پتھروں کے درمیان آپ 3 سال رہیں اور آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. بڑی مشکل سے اگر کچھ ملے تو وہ بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچتی کہ چوس کر اگلے مسلمان کے منہ میں ڈال دیا جاتا. اللہ اللہ اللہ. اس کیفیت میں حضرت اور خدیجہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ملیکۃ العرب ہے، آپ ذرا تصور کر لیں نا کہ اس مقام سے اس مقام تک نبی کریم کی خاطر اور نبی کریم کے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانیاں ہے، کتنی بڑی قربانیاں. اب یہ خاتون جب دنیا سے جاتی ہیں یا جا رہی ہیں تو نبی کریم کی حالت اور کیفیت دیدنی ہے. نبی کریم روتے ہوئے جب رخصت کرنے لگے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے 2-3 جملے ہیں وہ واقعی انسان کو تڑپا دیتے ہیں. فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے زندگی میں آپ کا حق ادا نہیں کیا. رسول کریم تڑپ اٹھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ تم نے جو کچھ تمہارے لیے ممکن تھا بہترین انداز میں تم نے کیا ہے اور تم پر کوئی گلہ نہیں ہے، تم اشرف ترین اور بہترین خاتون ہو. سبحان اللہ. اب جب یہ سنا تو کہا یا رسول اللہ میری ایک وصیت ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کو میرے بعد اس کا کوئی نہیں ہے، اکیلی ہے، اس کا اس طرح سے خیال رکھیں کہ کوئی اس کو اذیت نہ دے، کوئی اس کو، روایت کے الفاظ میں، کوئی اس کو تھپڑ نہ مارے، کوئی اس کو تنگ نہ کرے، بس اس کا یہ خیال رکھیں. نبی کریم نے فرمایا کہ مطمئن رہو میں پورا خیال رکھوں. اس کے بعد ایک جملہ کہا بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ایک وصیت ہے لیکن وہ آپ سے کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں اپنی بیٹی سے کہنا چاہتی ہوں. نبی کریم فوراً باہر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے. کہتی ہیں بیٹا اپنے بابا سے کہو مجھے قبر کی ہولناکیوں سے خوف آتا ہے. کون؟
ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، مجھے قبر کی ہولناکیوں سے خوف آتا ہے، اس لیے اپنے بابا سے کہو کہ اپنی وہ ابا جس کو آپ نے جب اوڑھا تو وہی نازل ہوئی، وہ ابا مجھے دیں تاکہ میرے کفن کے طور پر وہ استعمال ہو. اللہ. نبی کریم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا، یہ عرض کیا بابا سے، رسول کریم نے اپنی ابا منگوائی اور اوڑھا دی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو. جب انہوں نے یہ اوڑھی، اس کے بعد ملک الموت آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی گئیں، لیکن حضرت جبرائیل تشریف لائے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس زوجہ کو اس طرح سے انتخاب فرمایا ہے کہ اس زوجہ کے لیے اس عالم میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کے کفن کے طور پر اللہ نے جنت کے کپڑے بھیجے ہیں. یہ آپ کی زوجہ کے لیے جنت کا کفن ہے. اب رسول اللہ نے پہلے اپنی ابا اوڑھائی کفن کے طور پر، پھر اس کے اوپر جنت کا وہ کپڑا جو کفن کے طور پر آیا تھا اس کو استعمال کیا کفن کے طور پر. 2 کفن پہنا کر اس دنیا سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو رخصت کیا ہے. اب ایک زوجہ کے لیے رسول کریم جو اس پورے عالم کی روح ہیں، رسول کریم اس پورے عالم کی روح ہے، اگر وہ نہ ہو تو عالم کچھ بھی نہیں ہے. اگر عالم ہے تو رسول کی وجہ سے، وہ روح عالم ہے. وہ ہستی اس زوجہ کے لیے روتے ہوئے کہے کہ یہ سارا سال میں غم مناؤں گا، حزن کروں گا، یہ سارا سال میرے لیے حزن کا سال ہے. 2 مناسبتیں ہیں، ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت خدیجہ، لیکن یہ سارا سال ان 2 ہستیوں کی وجہ سے نبی کریم سارا سال غم کا سال اور حزن کا سال مناتے ہیں. اللہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ان ہستیوں کی نورانیت سے منور فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ باندھ دیا. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے. دیکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو کیسے دل بھر آتا ہے. اور واقعی بڑا خوبصورت انداز اس بیان کا. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.